تو جناب سندھ کے طاقتور ترین وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کے خلاف دہشت گردی، اقدام قتل، جان سے مارنے کی دھمکی دینے، اسلحہ دکھانے اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ سب حیران ہوں گے کہ سعید غنی صاحب جیسے با اثر اور طاقتور ترین انسان کے اپنے صوبے میں ان کے بھائی کے خلاف اتنی آسانی سے مقدمہ درج کیسے ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ مقدمہ درج ہوا بلکہ فرحان غنی اور ان کے ساتھی گرفتار بھی ہو گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں یہ معجزہ ہوا کیسے؟ اس سندھ میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس حکومت میں جہاں سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی کے اہم ترین وزیر ہیں، اس سندھ میں سندھ پولیس نے آخر یہ جرت اور ہمت کیسے کی کہ سعید غنی کے بھائی کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا اور اسے پکڑ بھی لیا؟ سعید غنی صاحب کا بھائی فرحان غنی تو اتنا طاقتور آدمی ہے کہ اس کے خلاف 2017 میں اس وقت کے ایس پی ڈاکٹر رضوان نے ایک رپورٹ اپنے اعلیٰ افسران کو بھجوائی تھی کہ یہ شخص یعنی فرحان غنی محمود آباد اور چنیسر گوٹ میں منشیات فروشی کا نیٹ ورک چلاتا ہے۔ فرحان غنی کا اور سعید غنی صاحب کی سندھ میں طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس رپورٹ کے بعد نہ صرف یہ کہ ایس پی ڈاکٹر رضوان کو صوبہ بدر کر دیا گیا بلکہ اس کے بعد انہیں سندھ میں کبھی کوئی پوسٹنگ نہیں دی گئی۔ تو ظاہر ہے حیرانی تو بنتی ہے کہ اتنے طاقتور آدمی کے خلاف سندھ پولیس نے اتنا سنگین مقدمہ درج کیسے کر لیا؟ کیا واقعی سندھ میں قانون طاقتور ہو گیا ہے؟ کیا واقعی سندھ میں کوئی انقلاب آ گیا ہے؟ کیا سندھ پولیس اتنی با اختیار اور آزاد ہو گئی ہے کہ ایک آدمی پر تشدد کے بعد سندھ پولیس نے غیرت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہم با اثر اور طاقتور فرحان غنی کو گرفتار کر لیا ہے؟ تو جناب نہ کوئی انقلاب آیا ہے، نہ پولیس میں غیرت اور جرت آئی ہے۔ فرحان غنی اور ان کے ساتھیوں نے اپنی فرعونیت میں اور طاقت کے نشے میں جس شخص پر بے ہمانہ تشدد کیا تھا وہ دراصل ایک فوجی اہلکار تھا جو نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے تحت علاقے میں کیبلنگ کا کام کر رہا تھا، اور اس علاقے میں ٹی وی اور انٹرنیٹ کیبل نیٹ ورکس پر فرحان غنی کا قبضہ ہے۔ جو کسی بات پر لڑائی شروع ہوئی، پہلے اس فوجی اہلکار کو سڑک پر مارا پیٹا گیا، پھر اسے قریب کے پیٹرول پمپ پر لے جا کر وہاں اس پر بہمانہ تشدد کیا گیا، اور بدماشی کی انتہا دیکھیے کہ اتنے تشدد کے بعد فرحان غنی نے پولیس بھی خود ہی بلوائی اور پولیس اسی بیچارے کو پکڑ کر لے گئی جس پر تشدد کیا گیا تھا۔ وہ تو بعد میں پتا چلا کہ مار کھانے والا فوجی اہلکار تھا، اور اب یہ ہے صورتحال کہ ادارہ اس فوجی اہلکار کے پیچھے کھڑا ہے۔ فرحان غنی پر دہشت گردی، اقدام قتل، جان سے مارنے کی دھمکی دینے، اسلحہ دکھانے، کار سرکار میں مداخلت کرنے اور بہت ساری باقی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور فرحان غنی کو مہمان بنا کر ان کی خدمت اور درگت کی جا رہی ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر اس فوجی اہلکار کی جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو اسے جوتے بھی پڑتے، اس پر تشدد بھی ہوتا، مقدمہ بھی اسی کے خلاف درج ہوتا اور اسے ذلیل بھی کیا جاتا۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی انقلاب آیا ہے اور نہ ہی کسی انقلاب کے آنے کا کوئی امکان ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔